کے بعد حضرت مولانا عبدالرحمن حسن زئی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں اور بزرگوں اور اس مدرسے کے منتظمین اور یہاں کے پڑھنے والے ننہال طلباء کرام، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کے آخری کتاب کو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مزید علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات چونکہ بہت قیمتی ہے اور اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے۔ حضرت سلیمان معلوم ہے کہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی قیمتی اور معنیدار ہوتی ہے، بہت ہی جامع اور معنی ہوتی ہے۔ ایک دعا تو یہ حضرت سلیمان نے مانگی: رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، یہ کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہم پر بہت سارے انعامات ہیں، اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے انعامات کا شکر ادا کیا کرو۔ حضرت سلیمان دعا مانگ رہے ہیں علیہ السلام کہ اللہ مجھے توفیق دے دے، کیونکہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو تم شمار نہیں کر سکو گے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے: یا اللہ جو نعمتیں آپ نے مجھ پر کی ہے، مجھے اس بات کی توفیق دے دیں کہ میں آپ کے ان نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ تو اللہ رب العزت نے ہم پر بھی یہ انعام فرمایا کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ہے،
मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। हमें मुसलमान घराने में पैदा फरमाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद में बैठे हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, यहूदी अपने इबादत खानों में जाते हैं, नसारा अपने इबादत खानों में जाते हैं, जो शिर्क और कुफर के अड्डे हैं और मराकज़ है। और हम और आप इस कीमती रात में कहाँ बैठे हुए हैं? अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं। और किस उन्वान से जमा है कि अल्लाह के आखिरी किताब को बच्चों ने पढ़ लिए हैं। जो हमारे इस मोहल्ले के नौनहाल बच्चे हैं बैठे हुए हैं अल्लाह के फजल से, ये बहुत बड़ा इनाम है। फरमाया कि मुझे तौफीक दे कि मैं आपकी नेमतों का शुक्र अदा करूं, और जो नेमतें आपने मुझ पर की उसका भी शुक्र करूं, और जो मेरे वालिदैन पर की उसका भी शुक्र करूं। वालिदैन पर जो अल्लाह के इनामात होते हैं वो बच्चे अपने मुताल्लिक ही समझते हैं। हजरत सुलेमान के वालिद कौन थे? हजरत दाऊद थे। उनके ऊपर अल्लाह की क्या इनामात थे मालूम है ना आप लोगों को? नबी बनाया, ज़बूर जैसी किताब दी, लहने दाऊदी जिसको कहते हैं। जब वो अपने किताब की तिलावत करते तो परिंदे भी रुक जाते। जबरदस्त किस्म के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आवाज़ दी थी। फिर हजरत सुलेमान जैसे फर्जंद से उनको नवाजा। ये एक दुआ है कि मुझे तौफीक दे कि मैं आपके नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं। और दूसरी दुआ ये इरशाद फरमाई, व अन आमल सालिहन तरज़ाहु, और मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिससे आप राजी हो जाए। बसा औकात नेक अमल होता है लेकिन वो आदमी के लिए वबाल बन जाता है। कैसे? आप लोगों ने हदीस में सुना होगा कई मर्तबा कि क़यामत के दिन एक हाफिज को, कारी साहब को लाया जाएगा, एक सखी को लाया जाएगा, एक शहीद को लाया जाएगा। मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। और तीनों से पूछा जाएगा कि आप लोगों ने क्या कारनामे अंजाम दिए। तो हाफिज साहब फरमाएंगे कि मैंने आपके कलाम को याद किया, दिन को भी पढ़ता रहा, रात को भी पढ़ता रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब होगा, ये पढ़ना पढ़ाना आपका इसलिए था कि लोग आपको हाफिज कहे, आलिम कहे, मेरे लिए नहीं था। लिहाजा हुक्म होगा कि इनको कहाँ दाखिल कर दो? जहन्नम में डाल लो। दूसरे आदमी को जो शहीद है उनको भी बुलाया जाएगा कि आपको मैंने सेहत दिया था, तंदुरुस्ती दिया था, इसके बदले में आपने क्या किया? तो वो कहेगा आपके रास्ते में मैं लड़ता रहा दुश्मनों से, यहाँ तक कि क्या हो गया? शहीद हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब होगा कि आप इसलिए लड़े थे कि लोग आपको मुजाहिद कहे, बहादुर कहे, तो आपको तो लोगों ने मुजाहिद और बहादुर कह दिया, आपका ठिकाना भी जहन्नम है। तीसरे आदमी को जो कि सखी होगा, मालदार होगा, उनको बुलाया जाएगा कि आपने क्या किया? कहेगा या अल्लाह आपने मुझे माल दिया था, खैर के जितने काम थे उसमें मैं पैसे लौटाता रहा, खर्च करता रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब होगा, ये पैसे आपने इसलिए खर्च किए, लोग आपको सखी कहे, फयाज कहे, तो लोगों ने तो आपको सखी कह दिया, अब आपका ठिकाना भी जहन्नम में है। इसलिए फरमाया व अन आमल सालिहन तरज़ाहु, ऐसे अमल करो जो अच्छे भी हो, नेक भी हो, और जिससे आप राजी हो जाए। आमाल दुरुस्त भी होनी चाहिए और आमाल में इखलास भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम काम कर रहे, भाई हम क्या होंगे, हमारा काम क्या होगा। अगर ये टूटे फूटे आमाल अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए तो हमारी तो किस्मत जाग जाएगी, दिखलावा नहीं, रियाकारी नहीं। और तीसरी दुआ ये फरमाई, वअदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक अस्सालिहीन,
کہ اپنی مہربانی سے، اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے مجھے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہو؟ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ ہم نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، بار بار دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے 4 قسم کے لوگوں کو بیان فرمایا کہ یہ منعم علیہم، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے، پہلی قسم کے لوگ من النبیین، وہ انبیاء ہے۔ کتنے انبیاء ہیں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، 1 لاکھ سے اوپر ہیں، تاہم اتنی بات ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں چونکہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور فتنے کا زمانہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کے دروازے کو اللہ نے قیامت تک کے لیے بند کر دیا ہے۔ اب آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا کسی بھی شکل میں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، چاہے وہ قادیانیت کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو۔ یہ پہلی قسم ہے انعام یافتہ لوگوں کے انبیاء۔ دوسری قسم وہ صدیقین، سچے لوگ، اور سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کے ساتھ دینے کا اللہ رب العزت نے دوسری آیتوں میں بھی حکم دیے۔ تیسری قسم کے لوگ صلحاء، نیک لوگ، اور چوتھی قسم کے لوگ شہداء، اللہ کے راہ میں جو جان دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ حدیث میں نے پڑھی آپ حضرات کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ ایک وقت کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کا اگلا سفر شروع ہو جاتا۔ دنیا میں نہ انبیاء ہمیشہ کے لیے آئے، نہ صلحاء آئے ہیں، سب نے ایک وقت گزارا اور چلے گئے۔ آپ کو بھی اس بات کا اندازہ اور یقین تھا، اس لیے آپ نے امت کو پہلے سے آگاہ فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور فرمایا کہ جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا فرمایا وہ سنتی، میری سنت ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے اللہ کی کتاب کو بھی چھوڑ دیا، صرف تاکچوں میں رکھ دیا۔ ہمارے جرگے اللہ کی کتاب سے، ہمارے عدالتیں اللہ کی کتاب سے، ہماری اسمبلیاں اللہ کی کتاب سے کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی۔ صرف نام لیتے ہیں کتاب کا، باقی مرضی اپنی کرتے ہیں، اور سنت کی جگہ رسومات میں لے لی ہے۔ ہماری شادی بیاہ کو دیکھو، ہماری غمی اور خوشی کو دیکھو، سب میں سنتوں کو چھوڑ کر رواج اور رسومات کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے؟ عمل کیا جا رہا ہے۔ تو بے برکتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دعائیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو اپنے سینے کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں پھر مولانا عطا الرحمن شیرازی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ان حضرات کی محنت ہے، اتنے زبردست گلشن لگائے ہوئے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ہر سال بچے فارغ ہوتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ اور اہل محلے سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو لازمی مدارس میں بٹھائیں تاکہ وہ اللہ کی کتاب کو، سنت کو سمجھ سکے، اس پر عمل کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔